بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی فائنڈر سے میں ہوں فرحان ظفر. احمد شیر جٹ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. 2000 کی سندھ حوالگی کے حوالے سے جب پولیس جو ہے وہ لینے آ رہی تھی تو کچھ اس طرح کی اطلاعات موصول ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ شاید بچی جو ہے وہ دوبارہ 164 کا بیان دے گی اور میڈیکل دوبارہ ہوگا. کیا بچی دوبارہ جو ہے وہ کراچی جا پاتی یا نہیں جا پاتی؟ لیکن بڑا اہم کردار رہا ان کا. اس دن ہم نے دیکھا اور اس کیس کو انہوں نے جس طرح ٹیک اوور کر کے اس ٹائم پہ یہ منظر عام پر آئے, لوگوں نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا اور بڑی کاوش ہے اس دن کی ان کی, جس طرح انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے عدالتی پروسیجر کو دیکھا وہ ان سے پوچھتے ہیں. اور اسی دن جو ہے وہ بچی الحمدللہ کراچی کے لیے روانہ ہو گئی تھی اور دارالعمان میں بھی یہ بچی سے مل کے آئے تھے. وہ سارے معاملات کیا آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. بتائیے گا, ایک دم جو دیکھنے والی آڈینس ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو گئی تھی کہ بچی کی جب یہ اس طرح کی خبریں آئیں کہ بچی کا میڈیکل دوبارہ ہوگا, اس کو جو ہے وہ دوبارہ میڈیکل کروانے کے لیے وہ کہہ رہی ہے, وہ دوبارہ میڈیکل ہو اور اپنا 164 کا بیان جو ہے وہ دوبارہ دینا چاہ رہی ہے. تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے, شکوک شبہات میں پڑ گئے تھے, کیا بچی جا پاتی ہے کہ نہیں جا پاتی, ٹیم جو لینے آ رہی ہے وہ کیا کہے گی. تو ایک دم سڈن آپ منظر عام پر آئے, آپ نے ساری لوگوں کو بتایا کہ یہ ہوا. یہ کیسے ہوا تھا اس دن؟ اصل میں ایسے ہے کہ پہلے تو آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری عوام بڑی جلدی ڈس اپوائنٹ ہو گئی تھی, اور یہ جو پچھلے 2 دن تھے نا, اس میں مجھے بھی لوگوں کی کالز اس طرح آ رہی تھی کہ جی یہ تو ختم ہو گیا کام. چونکہ میں اس میں بیسیکلی ایز اے لائر انگیج ہوا ہوں 18 تاریخ کے بعد. 19 تاریخ سے 19 تاریخ کو میرے پاس پہلا وکالت نامہ آیا ہے مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے کہ ملتان ہائی کورٹ بینچ جو ہمارا ہے, لاہور ہائی کورٹ کا ملتان بینچ, وہاں پر ہم نے ایک پٹیشن دائر کرنی تھی. چونکہ میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ذریعے کہ ان لوگوں نے چیٹ کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ سے. انہوں نے جھوٹا سرٹیفکیٹ دیا ہے, انہوں نے دیا ہے, ان کے وکیل صاحب نے دیا ہے, اور عدالت کو گمراہ کر کے بیل لی ہے. اور چند نام نہاد صحافی یا ٹوٹا صحافی ایک اور یوٹیوبرز نے ان کی معاونت کی ہے, ان کی سہولت کاری کی ہے. اس کے خلاف ہم لوگ گئے ملتان ہائی کورٹ بینچ میں. وہ پہلا میرا کیس تھا. اس کیس کے اندر 2000 کیس کے اندر مہدی علی کاظمی صاحب کے بہاف پر میں پہلی دفعہ وکیل ہوا, اور ڈائریکٹلی مجھے جبران ناصر صاحب نے انگیج کیا. انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کا حصہ مجھے اناؤنس کیا اور کہا کہ آپ یہ کام کریں. جس کے بعد ہم نے ملتان ہائی کورٹ میں بڑے اچھے سے وہ کیس جج صاحب کے سامنے رکھا. اس کا بھی تحریری سے فیصلہ آنا ہے, جس کے اندر انشاءاللہ جو ہم چاہتے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا. مین ٹائم مجھے پتہ چلتا ہے کہ لاہور کے اندر کوئی جعفری نامی وکیل ہے اور اس نے کوئی عجیب سی درخواست دے دی کہ لڑکی کا میڈیکل پنجاب میں ہونا چاہیے. پہلے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اناؤنس کرتا ہے اور پھر وہ عدالت میں جا کے درخواست دیتا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اور درخواست دے کر کہتا ہے کہ جناب ایک باقاعدہ طور پر نیا میڈیکل بورڈ بنایا جائے, اور وہ میڈیکل بورڈ پنجاب کے اندر بچی کا اوسیفیکیشن, میڈیکل بورڈ نہیں بیسیکلی مانگ رہا, اوسیفیکیشن ٹیسٹ کیا جائے. وہی اوسیفیکیشن جو سندھ ہائی کورٹ میں پہلے ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. سر یہاں روکوں گا میں آپ کو, یہ کس عدالت میں انہوں نے درخواست دائر کی؟ کیونکہ آلریڈی کیس تو چل رہا تھا. یہ لاہور کے جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس, اس جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس جس کے پاس اس نے اس سے ایک دن قبل بچی کی طرف سے ایک درخواست دی کہ اس کو دارالعمان شفٹ کریں. اچھا, بچی دارالعمان شفٹ ہونا چاہتی ہے, بچی داتا صاحب رہ رہی ہے, سر پہ چھت نہیں ہے, گھر سے نکال دیا خامد نے, رشتہ دار کے گھر رات گزار رہی ہے, اور حالات ٹھیک نہیں ہیں, تعلقات خراب ہو گئے ہیں ظہیر کے ساتھ, تو مجھے دارالعمان بھیجا ہے. وہ اسی وکیل نے بیسیکلی سہولت کاری کی تھی لیکن اپنا نام شو نہیں کیا تھا, اور ایک درخواست دی تھی. اس کے بعد یہ منظر عام پر آیا اور اس نے کہا جی کہ اب چونکہ دارالعمان میں بچی ہے, وہاں جا کر اس نے سائن کروائے وکالت نامے اور آ کر ایک درخواست دائر کر دی بے بنیاد فضول, کوئی لاجک نہیں جس کی. مطلب کوئی وکیل, صحیح وکیل ہوتا جو پریکٹسنگ لائر ہوتا تو وہ نہ کرتا, لیکن اس نے کر دی. اور آفرین ہے جج صاحب کی کہ انہوں نے ایک دن کا نوٹس کر دیا کہ کراچی مہدی علی کاظمی صاحب رہتے ہیں, ان کو کراچی کے لیے ایک دن کا نوٹس کر دیا. یہ جب لوگوں کو نظر آیا تو وہاں سے گیم جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئی. لوگوں نے کہا سندھ ہائی کورٹ بلا رہی ہے بچی کو, یہاں سے یہ فیصلہ کیسے ہو گیا کہ مہدی علی کاظمی کو لاہور بلا لیا جائے اور بچی کا میڈیکل دوبارہ ہوگا؟ پورے پاکستان میں اتنا بڑا میڈیکل بورڈ نہیں تھا. یہ کہ کیسے چینج کیا آپ نے, اصل یہ سننا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی ہوا یہ کہ میں ملتان موجود تھا جب مجھے پتا چلا کہ جی میڈیکل کا ایک آرڈر ہو گیا, نوٹس ہو گیا کہ کل کے دن پیش ہونا ہے. یہ کوئی ہے جو عجیب سی بوتل نمازی یوٹیوبر, اس نے اپنی کمیونٹی پوسٹ پہ یہ پوسٹ لگائی, مجھے لوگوں نے بھیجی وہاں سے. میں نے اس کو باقاعدہ پڑھا, میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ کیسے ہوگا.
مین ٹائم مجھے جبران بھائی کی کال آئی, کیونکہ پہلے میں لاہور کے اندر وکیل نہیں تھا, جو لاہور میں پروسیڈنگز چل رہی تھیں اس میں فاضل صدیقی صاحب تھے, مجھے ان کے ساتھ جانے کے لیے بولا گیا کہ آپ کائنڈلی ان کو جوائن کریں, ان کی ٹیم کے اندر آ جائیں, ان کے ساتھ آپ بھی اسسٹ کریں, کیونکہ فہد بھائی بہت اچھے سے پلیڈ کر رہے تھے, بٹ انہوں نے فیل کیا کہ ایک اسٹرینتھ چاہیے اور بندہ ہو جائے. تو میں فوراً رات کو پہنچا, ٹریول کر کے رات کو تقریباً 2-3 بجے پہنچ کے صبح ہم ارلی کورٹ چلے گئے. صبح کورٹ گئے تو ایک اور حالات نئے بن گئے, ایک نئی درخواست آ گئی کہ 164 کا بیان بھی قلم بند کرایا جائے. اب وہ چاہتا تھا کہ 164 کا بیان نیا لڑکی کا کراؤں مجسٹریٹ کا, یہاں پہ مجسٹریٹ کے سامنے, اور لڑکی کا وہ کہے کہ میں میری ظہیر کے ساتھ صلح ہو گئی ہے یا میں نہیں جانا چاہتی, اس طرح کی کوئی بات, جس کے اوپر ہم حیران ہوئے کہ بھئی 164 کا بیان اب ادھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جا کے جب ہم نے جا کے وہ درخواست پڑھی, پھر میں نے نیچے وہ علی جعفری پڑھا, تو پھر مجھے تسلی ہوئی کہ یہ کسی وکیل نے نہیں دی, جعفری نے دی ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی نہیں, ہم اس کو کاؤنٹر کر لیں گے. اب اس کے بعد کوئی 9-9:15 بجے ہم نے آرگیومنٹ سٹارٹ کی. ہم نے پھر جج صاحب کو بتایا کہ آپ نے کل غلط نوٹس جاری کیا, آپ کے پاس ہماری ایک فائل آئی, آپ وہ رکھ کے چیمبر چلے گئے, اور آپ نے اندر سے پیغام بھجوایا کہ کل آ جائیں, اور اس کے آرڈر اس کے بعد لکھوائے, جو ہمیں لگتا ہے کہ آپ انفلوئنسڈ ہیں, کوئی 10-15 وکیل لے کر وہ آیا ہے آپ کے اوپر, اس نے زبردستی کی ہے, کوئی چیز کی ہے. تو جج صاحب نے کہا جی آپ بالکل ریلیکس رہیں, آپ اپنے آرگیومنٹس کریں, میں فیصلہ کروں گا. تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ جج صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ بندہ ان کو چونا لگا گیا, کوئی وکیل والا کام نہیں کر کے گیا. جس کے بعد کوئی گھنٹہ ڈیڑھ ہم نے آرگیومنٹس کیے, اور گھنٹہ ڈیڑھ کے آرگیومنٹس میں ہم نے پہلے ہی جج صاحب کو کہا کہ آدھی چیزیں آپ نے یہاں فیصلے کرنے ہیں, میڈیکل کی درخواست کے اوپر اور 164 کی درخواست کے اوپر. باقی کا جو کام ہے نا, وہ آپ کے پاس جب ہماری بحث ختم ہوگی آپ کے پاس سندھ پولیس پہنچ جائے گی, صحیح, باقی کا کام وہ کریں گے آپ کے سامنے. بالکل صحیح ہوگا. اور ہمیں میرے خیال میں گھنٹہ ڈیڑھ ہی ہوا تھا آرگیومنٹس کرتے ہوئے, کہ سندھ پولیس کا ایک انسپیکٹر محمد علی یونیفارم میں تھا, اور باقی سویلینز تھے, مطلب سول ڈریس میں تھے باقی لوگ, اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم آ گئے ہیں, لڑکی کی حوالگی کے لیے ہم باقاعدہ طور پر آ گئے. جس کے بعد سٹوری ساری چینج ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. احمد شیر جٹ کی گفتگو آپ نے سنی ہے, یہ اصل سچویشن تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ دینے میں ہمیں کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اگر اس وقت یہ کورٹ میں پیش نہ ہوتے اور اس وقت یہ کیس کو ہینڈل نہ کرتے, تو آج میں بڑے شورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کیس کا سینیریو ہی کچھ اور ہوتا. جو لوگ اس کو خراب کرنا چاہ رہے تھے وہ اپنی کارروائی کر گئے تھے. لاسٹ میں جاتے جاتے جج صاحب بتا دیں, بچی سے دارالمان میں بھی ملے آپ یہ کیس پہلے بھی دیکھ رہے ہوں گے, جب آپ اس کا حصہ نہیں تھے تب بھی آپ کے ذہن میں کچھ چل رہا ہوگا. اس کیس کو ٹیک اوور کرنے کے بعد, دارالمان میں ملنے کے بعد بچی سے, کیا آپ نے اپنا انالائز کیا ہے, آپ عوام کو بتا دیں. میں پہلے تو عوام کو یہ کہوں گا کہ صبر رکھیں. جس طرح آپ لوگ فوری طور پر, مطلب ابھی بھی کئی لوگوں کے نا یہ تھا کہ وہ سر وہ جو سیلفی لینے والا بندہ ہے نا, وہ پتہ نہیں کون ہے, وہ فلاں کون ہے. مطلب میں پہلے بتا دوں کہ جو سندھ پولیس کی یہ والی ٹیم تھی نا, یہ مناسب تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے وہ آرڈر لے لیا تھا نا جج صاحب سے, تو مجسٹریٹ صاحب نے کہا تھا سیشن جج صاحب سے اپروول کروا کے لائیں. اس اپروول میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل اپنی گارنٹی کے اوپر کہہ رہا ہوں, اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ 2 سے 3 دن کا پروسیجر تھا. اگر سندھ پولیس نہ ہمت کرتی, لے کے تو ہم گئے, ان کو فیسیلیٹیٹ ہم نے ضرور کیا, لیکن ہمت تو انہوں نے کرنی تھی. وہاں جہاں بھی میں ان کو لے کے جاتا تھا, فائل ان کی ہوتی تھی, ان کے بندے نے کھڑا ہونا تھا, جج صاحب کے سامنے پیش ہونا ہوتا تھا. اگر وہ نہ ہمت کرتے تو اس کا مطلب ہے یہ 2-3 دن معاملہ ڈیلے ہو سکتا تھا آرام سے. بالکل حقیقت ہے. غالباً میرا خیال جمعے یا ہفتے کا دن تھا, کہ کورٹس کی بھی چھٹی, ہفتے کا دن تھا, اور آج اس کے بعد سنڈے آیا, چھٹی تھی. چھٹی کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ساری چیزیں, اور پھر بیچ میں یہ جو ایک گندا سا دھندا شروع ہوا ہے اس بچی کے کیس کے نام کے اوپر کمائیوں والا, وہ ٹولہ ایکٹیو ہو جانا تھا. بالکل ٹھیک ہے. جج صاحب آخر میں بتا دیں, بچی سے ملے تھے دارالمان میں, کیسی اصل میں ہماری اس کو ملاقات آپ کہہ سکتے ہیں, چونکہ ہم وہاں گئے تھے, ہمارے سامنے یہ ساری رخصتی کی سرمنی ہوئی ہے. یہ جو پنجاب سے سندھ کی رخصتی ہوئی ہے وہ ہم سمجھیں ہم نے وٹنس کی. اس کے اندر ہم نے دیکھا بچی بالکل ریلیکس تھی, آرام سے ایزی ہو کر بچی بیٹھی ہے گاڑی میں, اور بالکل سکون سے گئی. اور اس کے بعد ہم نے جو پیچھے سے بھی جو رستے کی معلومات ہمیں ملی, چونکہ پولیس کا پروسیجر ہوتا ہے, وہ آفیشیلی تصویریں بناتے ہیں, انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ جناب ہم یہاں رک رہے ہیں, مغویہ ہمارے ساتھ ہے, یہ اسٹیٹس ہے. جو ٹیم کے ممبر ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ. تو آپ سے لنک میں ہوں گے اور آپ کو بتا بھی رہے ہوں گے کہ بچی ہمارے ساتھ بڑا ماشاءاللہ کھا پی رہی ہے, بڑا اچھا. بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی روٹی اس نے کھائی ہے, دیسی روٹی جو سندھ پولیس کے پولیس اہلکاروں نے کھائی ہے.
کوئی اس نے وہاں رستے میں بھی نخرہ نہیں کیا کہ مجھے یہاں پیزا ارینج کر دیں, نوڈل ارینج کر دیں. چل کیا اور آرام سے جو ان کے ساتھ اس کی بنی ہے وہ لے کے چلی گئی. احمد شیر جٹ کی تفصیلی گفتگو جو ہے وہ آپ نے سن لی ہے, اور کیس میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ کیس اب ٹریک پہ چڑھ گیا ہے, کیونکہ اس کو ڈی ٹریک کیا گیا تھا شروع سے, لیکن جیسے ہی ٹریک پہ آتا ہے یہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن لاہور سے بھی اور کراچی سے بھی خصوصاً اب جو لیگل ٹیمز ہیں وہ اس کیس کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہیں, اور ان کو کریڈٹ جاتا ہے, بہرحال جاتا ہے, کیونکہ اگر یہ اس وقت کورٹ میں موجود نہ ہوتے اور اپنی ایفیشنسی نہ دکھاتے تو خدا نہ خواستہ معاملات کچھ اور بھی ہو سکتے تھے. کیس سے جڑے رہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.